الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، دیکھو میں تمہارے سامنے آسمان بنایا اور یہ دیکھو میں نے سجا دیا تمہارے، اور آج کے لیے بھی جہاں پتہ ہے وہ رستے ہیں، جہاں دروازے بھی ہیں آسمانوں میں اوپر چڑھنے کے، جہاں سے ہم گزر سکتے ہیں، جہاں سے ہم نے کبھی نہ کبھی گزرنا ہے۔ ایک اور سورہ ہے 30ویں پارے کا، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، جس کا ایک مطلب ہے سیڑھیاں، المعارج۔ یہ جو رستے ہیں ان کی شیپ کیسی ہے؟ ان کی شیپ بالکل ایسے جس طرح سیڑھیاں ہیں۔ تو اگر آپ المعارج کو ادھر جوڑیں گے اس آیت کے ساتھ، آپ کو پتہ لگے گا اللہ فرما کہہ رہے ہیں کہ میں نے بروج بنائے ہیں، وہ قلعے ہیں جو محفوظ ہیں شیطانوں سے، وہ ستاروں کی ایک گزرگاہ ہے جہاں سفر کرتے ہیں میرے فرشتے، اور شاید تم بھی کبھی سفر کرو گے۔ اور وہ جو رستے ہیں ان کی شکلیں سیڑھیوں کی طرح ہیں۔ میں نے پروفیسر صاحب سے ایک سنا تھا، ان کے پاس ایک آکسفورڈ کے ٹیچر آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے دین میں کیا ہے کو آسمانوں میں رستوں کا؟ آپ نے کہا جی بالکل ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جی کس طرح کے ہیں؟ تو پروفیسر کہتے ہیں، میں نے کہا جی میری قرآن تو کہتی ہے کہ سیڑھیاں سی ہیں۔ تو بندہ حیرت زدہ رہ گیا، کہتا جب ہم ان کو ڈرا کرتے ہیں وہ سیڑھیاں ہی بنتی ہیں۔ وہ حیرت زدہ اس لیے رہ گیا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ علم صرف اس تک پہنچا ہے، اس نے ڈسکور کر لیا ہے۔ وہ یہ بات نالائق لوگ مائنس کرتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ڈسکور کیا ہے تو تمہیں پتہ لگ گیا ہے، جس نے بنایا ہے اس کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اور ہم جو نالائق ہیں، ہم اس کو اللہ بھی مانتے ہیں، اس کی کتاب کو کتاب بھی مانتے ہیں، ہمیں یہ نالائکی ہم نے یہ کی، ہم نے یہ غلط فہمی پال لی کہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ تو ایک خاص وقت کے لیے بس اتری تھی، اس کے بعد نہیں اتری، اور ہم نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو بس تلاوت کر کے اور نماز میں پڑھ کے گھر چلے جانا ہے، ترجمہ تو پڑھنا نہیں ہے، اس سے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یوں نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اس سے جوڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ قرآن بھیج رہا تھا تو قرآن میں اللہ الفاظ ایسے استعمال فرماتے ہیں کہ وہ جتنی بھی اس کی پاسبل میننگ نکلیں گی آخری وقت تک ان سب کو احاطہ کرتا ہے۔ ایک مثال میں بہت بار دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں ذرا۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں سے نکل کے زمین میں آتا ہے اور جو زمین سے نکل کے آسمان میں جاتا ہے۔ ادھر سے بھی میٹر آتا ہے، ایسٹرائڈز آتے ہیں، ادھر سے بھی میٹر جاتا ہے، شٹلز جاتی ہیں۔ اللہ کو پتا تھا یہ جائیں گی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، ہم نیچے سے روح بھیج رہے تھے۔ اس طرح یہ بھی اس کو پتا ہے کہ ایسے ہونا ہے۔ لفظ استعمال ہو براق، برق، سپیڈ آف لائٹ۔ اب ہم اگر براق کو گھوڑا سمجھتے رہے ساری عمر، جس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی اشکال نہیں ہے اس کی طرف سے، تو میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، یہ سنا تھا کہ کچھ کتابوں میں اس براق کی شکل وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے دونوں پہلوؤں پہ دو پر تھے جن کو جب وہ رگڑتا تھا تو آگ نکلتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں راکٹ کی تصویر تو بنا کے بھیجنے سے رہے تھے، یہ ہمارا کام تھا۔ آئندہ کے لیے بھی طریقہ یہی ہے۔ میں نے خاص طور پہ آج یہ سوال اس لیے لیا اسد علی کا کہ قرآن پڑھنے کا اسلوب اور آبجیکٹو ہونا ہی چاہیے۔ اس کو پڑھیں، جو سوال آپ کو، جو بات آپ کو ایکسائٹ کرے کسی سے پوچھ لیں، کہیں سے بھی پتہ نہ چلے رک جائیں، اس کو پاک کر کے رکھیں، اس کو بک مارک لگا دیں، اس کی تصویر لے کے رکھ لیں، دوبارہ سہبارہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کا فرض ہے، وہ ہم پہ اشکار کرے گا اس کو۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس میں سب کچھ ملے گا۔ ہاں اس میں سب کچھ یوں نہیں ملے گا کہ فلاں آیت کا ٹکڑا باندھ لو گے تو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، نہیں، یوں نہیں ملے گا انفارچونیٹلی۔ وہ یوں بھی دے دیتا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، اس دن ہماری ہو چکی غالباً، کہ عیسائیوں کا بابا بھی بندے کو شفا دے دیتا ہے، ہندوؤں کا بھی دے دیتا ہے۔ وہ یوں بھی دے دے گا وہ، لیکن وہ پارٹ ہوگا اس کی تکوین کا، اس کی لاجیکل پروسیس کا۔ اصل میں یوں ملے گا کہ آپ اس سے انسپائر ہو کے آگے چلیں، دیکھیں وہ کیا کرے گا۔ مثال کے اگر مجھے اس سے ملتی جلتی آیت یاد آ گئی، کل میں حدیث بھی پڑھی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین کو اپنی مٹھی میں لے لوں گا قیامت والے دن، اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لوں گا،
اور پھر پوچھوں گا کون ہے آج کے دن مالک، کون ہے آج کے دن بادشاہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتائی ہیں اس نے کہ ہمیں بتاؤ کہ چیزوں کی حیثیت کیا ہے، ان چیزوں کی، ان چیزوں کی اصلیت کیا ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے، غالباً سورہ نور میں، کہ اللہ نے جو پورا بیان فرمایا ہے کہ کس طرح چل رہی ہے یونیورس، کہ ایک کونا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس میں ایک تاک میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے، اس میں روشنی ہے، اور ایک ایسے درخت سے آئی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اور میں ہوں، کہتا ہے وہ نور السماوات، وہ انرجی میں ہوں۔ جب آپ ڈرا کرتے ہیں یونیورس کا، وہ یوں ہی نکلتی ہے، ایک ہر لائٹ بھی یوں ہی جاتی ہے ایک اینگل بناتے ہوئے۔ یہ تمہارے ٹیلی کام میں بھی یوں ہی ہوتا تھا، یہ شکایت آتی ہوتی تھی، مجھے بات یاد آ گئی، جی میں ٹاور کے نیچے کھڑا ہوں، سگنل نہیں آ رہے، نہیں آئیں گے سر، ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کے سگنل نہیں آتے، تھوڑا آگے سے شروع ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہوتے بھی نہیں کئی دفعہ، کیوں جی؟ تو ہمیں وہی غلط فہمیاں جو ٹاوروں کے بارے میں ہیں، وہی قرآن کے بارے میں بھی ہیں، وہی اللہ کے بارے میں بھی ہیں۔ تو مختصراً میں نے بیان کر دیے، یہ ملکی ویز ہیں، ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، یہ بلیک ہولز ہیں، یہ رستے ہیں آسمانوں میں جو انسان تلاشتا پھر رہا ہے، اور کبھی ان پہ چلا جا کے رہنے بھی لگے گا۔ ہمیں سب سے پہلے پتا تھا، ہمیں پتہ کرنا چاہیے، ہمیں قرآن یوں سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔